انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوئے ہیں ہم۔ دو چار نہیں، مجھے فقط ایک دکھا دو انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ قومیت وہ جاہل مرغ ہے جو صرف اپنے ہی گھوڑے پر آذان دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی اور مہنگی چیز آزادی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے ہر موڑ پر اس کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اس پر مسکراؤ، یہ واپس تمہارے لیے مسکرائے گی۔ دنیا کی چمک دمک سے انسان حرص و ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، زبان صرف دل کی ترجمان ہوتی ہے، جبکہ چہرہ دل کا آئینہ اور عکس ہوتا ہے۔ جب تک مومن کا ظاہری گناہ نہ دیکھ لیا جائے، محض شک و شبے کی بنا پر اس سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔ وہ عورت سب سے زیادہ پر آسائش ہے جس کا خاوند اس سے راضی و خوش ہو۔ غریبی کا مقابلہ محنت اور مزدوری سے کرو، تم جیت جاؤ گے۔ صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تنگ دستی و مفلسی میں بھی اپنے ایمان پر مضبوطی اور استقامت سے قائم رہو۔ جو بندہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، ان کی مشکلات بہت جلد ٹل جاتی ہیں۔ بے صبری مصیبت میں کبھی بھی کمی نہیں لاتی، بلکہ اس سے مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے دلی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملتی ہے۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا پھر معمولی نہ جانو۔ ہمیشہ گناہ اور برائی سے ایسے بچو جیسے تم آگ سے دور بھاگتے ہو۔ دنیا داری میں کھو کر اور دنیا کی رنگینیوں میں گمسم ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا بہت بڑی بیوقوفی کی نشانی ہے۔ تمہاری نیکیاں خاک میں مل جائیں گی اگر تمہارے اندر ذرا برابر حسد اور لالچ ہو۔ عمل کے بغیر آپ کو کبھی بھی مراد کا پھل نہیں ملے گا۔ ایمان محبت کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس سیڑھی پر چڑھے بغیر محبت الہی تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
ایسی بات منہ سے نکالنے سے باز رہو جس پر تم خود عمل پیرا نہ ہو سکو۔ صبر نام ہے تکالیف کا، خوش دلی اور خندہ روئی سے مقابلہ کرنا اور رضائے الہی پر خوش اور راضی رہنا۔ جب تک مکمل توبہ نہ کرو گے بارگاہ خدا میں رسائی پانا آسان نہ ہوگا۔ دنیا پرستی بالائے ناگہانی اور باعث تکلیف ہے۔ تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو رسی ڈالو۔ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک روحوں کی بشارت پہلے سے دے دی جاتی ہے۔ مقام حاصل کرنے میں مشکلیں اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو ورنہ تم اپنے مقام تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اگر دل کو یقین ہو تو اللہ مل ہی جاتا ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کو جان لیتا ہے اس کو دنیا سے شدید قسم کی نفرت ہو جاتی ہے۔ جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے وہ ہر مشکل اور ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی راہ میں کوئی پتھر نہیں آتا۔ جو عورت اللہ کی خوشی کے لیے اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے آخرت میں اسے بڑی کامیابی کی نوید ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ راستے صرف دو ہی ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ رحمان کا راستہ جنت کو جاتا ہے اور شیطان کا جہنم کی طرف۔ جس بندے کی اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو گئی پھر اس کو کسی اور سے دوستی کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کبھی روتے نہیں، حالات جیسے بھی ہوں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اگر تمہیں دولت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو خبردار عزت کا انتخاب کرو، کیونکہ عزت سے جینا ہی زندگی کی شان ہے۔ اگر رزق سنبھال سکتے ہو تو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ایک کراماتی آیت 313 مرتبہ پڑھ لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے اتنا رزق ملے گا کہ زندگی بدل جائے گی۔ یہ دنیا معنی اور مفہوم کی دنیا ہے۔ جو جیسے معنی پہنا دیتا ہے اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی اور شے نہیں۔ خبردار، جو عورت اپنے خاوند سے وفاداری نہیں کرتی وہ کسی سے بھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ ایسی عورت خود غرضی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ آنسو خواہ بے بسی کے ہوں، تکلیف کے ہوں، مجبوری کے ہوں یا دکھاوے کے، آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرو۔